اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونصيب وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی معاملات میں، تنازعات میں، اختلافات میں تجھے حکم، فیصل، چیف جسٹس نہیں مان لیتے، اور اس وقت تک بھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ تیرے فیصلے تمام دل کی تنگیوں سے، کجیوں سے پاک ہو کر نہ مانے۔ اور ایک ہی صورت ہے کہ ان کا ایمان تسلیم کیا جائے گا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تیرا فیصلہ، تیرا حکم آ جائے تو یہ سر تسلیم خم کر دینے والے ہوں۔ ہم تو ثنا درود و سلام کے بعد گزارش ہوگی کہ یہ اٹھنا بیٹھنا بالکل بند کر دیں، اور ممکن ہو سکتا ہے تو تھوڑے تھوڑے اور آگے ہو جائیں۔ ویسے اس کی ایک طرف کو ادھر آپ اپنا سٹیج بنا لیتے تو سب کوئی دیکھ سکتا ہے بندہ، یہاں سامنے تو میرے یہی 3-4 لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ یقیناً میرے جیسے آدمی کے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ وہ تاریخ اسلام کی اور بالخصوص تاریخ بر صغیر کی ایک نابغہ روزگار شخصیت حضرت مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ الواسعہ، ان کے گھر آنا، ان کی مسجد میں آنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں اس پر آپ میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو تاثر، ہمارا جو تصور، ہمارا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم آپ کو دن میں کئی مرتبہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے آپ کی ایک حیثیت کا اعلان، اظہار اور حلف اٹھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم سب نماز پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، بولیے، چاہیے سو کے نہیں وقت گزرے گا، وہ سونے والا وقت گزر گیا ہے، میں بھی سو رہا تھا ادھر بیٹھ کے، تو اب جاگ جائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم سب پڑھتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ، پہلا حصہ آپ کی ذات سے ہے، دوسرا حصہ آپ کی ایک حیثیت سے ہے، عبدہ ورسولہ۔ حلف اٹھاتے ہیں دن میں کئی مرتبہ، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ سچ بتائیے، کبھی آپ نے اس جملے پر غور فرمایا ہے کہ ہم نے جس کو بار بار رسول مانا ہے اور حلف اٹھایا ہے اور دن میں کئی مرتبہ حلف اٹھایا ہے، کیا ہم اپنے حلف کی پاسداری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے معاملات میں، اپنے طرز میں، اپنی رہائش میں، اپنی تہذیب و تمدن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی رسول مانتے ہیں؟ واقعی آپ کی رسالت کا اسی طرح سے اعتبار کرتے ہیں؟ واقعی آپ کے آنے والے، آپ کے ذریعے سے آنے والے ان پیغامات کو اسی طرح سے لیتے ہیں؟ یا ہم بھی اتنا ہی مان رہے ہیں جتنا کہ وہ مانتے ہیں جن پر ہمیں بڑا شکوہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین نہیں ہے؟ کبھی کسی کافر نے کہا؟ کافروں کا جھگڑا
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا؟ آپ کے حسن و جمال کو کافر نہیں مانتا تھا؟ بولیے، آپ تھوڑا جواب دیں گے تو انشاءاللہ بات زیادہ آسان ہو جائے گی، وگرنہ میرا دل کرتا ہے ادھر والے مانے ہوئے ہیں ادھر کو منہ کر لوں۔ کیا کبھی کسی کافر نے مکہ میں اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا، اعتراض اٹھایا، اختلاف کیا کہ آپ حسین نہیں؟ کیا لڑائی کی وجہ یہ تھی؟ کیا کبھی کسی کافر نے یہ کہا کہ آپ کا خاندان اعلیٰ نہیں؟ کیا کبھی کسی خاندان نے کہا، کسی آپ کے دشمن نے کہا کہ آپ کی گفتار اچھی نہیں، آپ کی زبان سے سختی ہوتی ہے، آپ کے کردار سے کوئی ان کو پریشانی تھی؟ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا نہ تو آپ کے کردار سے ہے، نہ آپ کی گفتار سے ہے، نہ آپ کے حسن و جمال سے ہے، نہ آپ کے حسب و نسب سے ہے۔ یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جو تسلیم شدہ ہیں، اور کسی کافر کو کل کیا آج بھی اس بات میں اختلاف، اعتراض، تردد، پریشانی نہیں ہے۔ آج بھی کسی کافر کا یہ اعتراض نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حسین نہیں تھے۔ یہ سب تو وہ بھی مانتے تھے، آپ کو حسین مانتے ہیں، خوبصورت مانتے ہیں، خوش خصال مانتے ہیں، اچھی عادات کا حامل مانتے ہیں، اچھے کردار والا مانتے ہیں، آپ کی گفتار کے قائل ہیں، آپ کی گفتگو کے قائل ہیں، آپ کے الفاظ کے قائل ہیں، آپ کی ذات کے قائل ہیں۔ محمد بن عبداللہ سے انہیں کوئی تکلیف، کوئی دشمنی، کوئی پریشانی نہ تھی۔ ان کی تکلیف اس دن سے شروع ہوئی جب آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ آج سے محمد رسول اللہ ہوں۔ ان کو پریشانی اس دن شروع ہوئی۔ ان کا مقابلہ آپ کی ذات سے تھا ہی نہیں، آپ کی اس حیثیت سے تھا جس حیثیت کا آپ نے اظہار فرمایا، اگلے ہی لمحے وہ دشمن ہوئے۔ تو ذرا رک کے یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مسلمان معاشرے نے آج اتنا ہی نہیں مانا؟ آپ کو حسین تو مانتا ہے، آپ کو اعلیٰ نسب کا حامل تو مانتا ہے، حسب کا مالک تو مانتا ہے، خوش خصال تو مانتا ہے، خوش کردار تو مانتا ہے، اعلیٰ کردار کا حامل تو تسلیم کرتا ہے، آپ کی عادات، آپ کے کردار کی گواہی تو دیتا ہے، لیکن جب آپ کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی کسی امام کے پیچھے چھپتا ہے، یہ بھی کسی پیر کے پیچھے چھپتا ہے، یہ بھی کسی رواج کے پیچھے چھپتا ہے، یہ بھی اپنے مزاج کے پیچھے چھپتا ہے، یہ بھی اپنے حالات کے پیچھے چھپتا ہے، یہ بھی کسی مصلحت کا نام لیتا ہے، یہ بھی کوئی مفاہمت سامنے رکھتا ہے، یہ بھی کہتا آج کے حالات ایسے نہیں کہ آپ کی بات کو اس طرح سے مانا جائے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا ہی مانا جتنا کافر مانتا ہے۔ اللہ کرے میرا دعویٰ غلط ثابت ہو اور آپ اور میں واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت و رسالت کے حق سمیت مان لیں، وگرنہ یہ جو تعریفیں تم کرتے پھرتے ہو، ابھی ہمارے ہاں بھی ہمارے بھائی نے نعت پڑھی ہے اور میرے پاس ہی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، آج کے بعد وعدہ کریں گے اکھ مستانی میرے نبی کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا میری بات، میرے نبی ان سطحی صفات سے بالا تر ہیں۔ یہ صفات تو ان کی ہیں جو بھنگ گھوٹ کے پیتے ہیں، میرا نبی اس کا حلیہ پڑھنا ہے، اس کے حلیے سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہجرت کے راستے میں ایک عورت سے آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے، آپ اس کے خیمے میں کچھ وقت ٹھہرتے ہیں، جس کی بکری 18 سال اس کے بعد ان برکتوں کی وجہ سے دودھ دیتی رہتی ہے، اس سے پوچھنا میرا نبی کیسا تھا، اس سے پڑھنا اور ان اشعار کو پھر اپنے اندر سمونا کہ میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ حلیہ کیسا تھا، آپ کو لطف آئے گا پڑھتے ہوئے۔ یہ ان کی بیان کردہ صفات ہے، ان کی طرف نہ جانا۔ آئیے
جس بات کی طرف میں آیا ہوں، جس کے لیے سفر کیا ہے، توجہ فرمائیے میری بات پہ۔ آج بھی اور آج تک بھی اگر میں یہ کہوں کہ ان 14 صدیوں میں کسی ایک نے میرے نبی کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا، کسی ایک کو میرے نبی کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ملک کے اندر ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی جسٹس رہا، بھگوان داس، ہندو، اس نے نعت یا کلام لکھا اور کتاب لکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کے حوالے سے، آپ کی تعریف کی۔ اگر اتنا ہی ماننا ہے، آپ ہندوستان چلے جائیں، دسیوں لوگ ہر سال سیرت مصطفیٰ پر غیر مسلم کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ یورپ نکل جائیں، مستشرقین کی ایک بڑی تعداد ہے جو ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے کردار پر، آپ کی حیثیت پر اور آپ کے آنے کے بعد کائنات پر جو اثرات ہوئے ان پر کتب لکھتے ہیں۔ یہ ایشو ہی نہیں ہے، آپ کی ذات، آپ کا کردار، یہ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے، لیکن جب اس کردار کو بطور رسول کے پیش کیا جائے پھر تکلیف اٹھتی ہے، کیونکہ وہ اس کردار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے نہیں۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ بس ایک تاریخی انسان کے کردار کے تذکرے تو سب پڑھتے ہیں۔ 2-3 دہائیاں پہلے کتاب آئی ہے، ایک آپ نے سنی ہوگی، ایک آدمی نے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اس نے دی ہنڈریڈز کے نام سے ایک کتاب لکھی، کائنات کی تاریخ کی 100 بہترین شخصیات جن کے آنے سے حالات بدلے، جن کے آنے سے دنیا کی کیفیات بدلی، رواج بدلے، معاشرے تبدیل ہوئے، انقلابات پیش آئے، وہ لوگ ان کی ترتیب کے ساتھ ایک کتاب لکھی۔ اس نے 100 مضمون لکھے، ہر شخصیت پر ایک مضمون، اس میں ایک مضمون اس نے محمد رسول اللہ پر بھی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے وہ مضمون پڑھا، بڑا ہی شاندار، ایسا کمال تذکرہ کہ آدمی اس کو پڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ یہ ایمان کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا۔ جب لکھا، اب مرحلہ درپیش آیا کہ ان کی ترتیب کیسے لگائیں۔ پہلے نمبر کا انسان کون تھا، دوسرے، تیسرے، 10ویں، 100ویں نمبر کا انسان کون ہے؟ اور اس مائیکل ہارٹ جو عیسائی ہے، کٹڑ عیسائی ہے، متعصب عیسائی ہے، اس نے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کا نام لکھا۔ جو اصول اس نے بنائے ان اصولوں کے مطابق پرکھنے کے بعد پہلے نمبر پر رسول اللہ کا نام۔ جب کتاب مارکیٹ میں آئی، عیسائی دنیا میں شور مچا، ہنگام برپا ہوا، تم ایک عیسائی ہو، ایک کٹڑ عیسائی، چرچ کے ساتھ وابستہ، تم یہ کیسے کر سکتے ہو کہ اپنے نبی کو تیسرے نمبر پر رکھو اور مسلمانوں کے نبی کو پہلے پر؟ بلایا گیا عالی بارگاہوں میں، مذہبی بارگاہوں میں بلایا گیا، تبدیل کرو، ریوائز کرو، ری تھنک کرو، ریسرچ کرو، دوبارہ سے اصول بناؤ اور کسی طرح سے پہلے نمبر سے تو اتار رکھو، چاہے دوسرے پہ رکھو، چاہے تیسرے پہ رکھو۔ اور وہ خود اس کی نوشت لکھتا ہے، خود اس کی داستان لکھتا ہے کہ عیسائی دنیا کے اس پریشر پر میں دوبارہ بیٹھا، میں نے پہلے سے زیادہ سخت کڑے اصول بنائے، اور ایسے اصول بنائے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ ان پر محمد کبھی پورے نہ اتریں گے۔ اور جب دوبارہ سے میرے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق میں نے ان 100 شخصیات کو تولا، ماپا، وزن کیا، تو محمد رسول اللہ پھر پہلے نمبر پر نکلتے۔ کیوں نہ نکلتے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، اور علامہ شہید کا شہر ہے اور میرا بھی شہر ہے، آپ نے ان سے یہ تذکرہ سنا ہوا ہے کہ 2 فرشتے آئے، ایک آسمان کی طرف معلق رہا، ایک زمین پہ اترا، آپ کا وزن کرنا شروع ہو گئے،
1 کے ساتھ تولا تو میرے نبی کا وزن بھاری نکلا، 10 کے ساتھ تولا تو بھاری، 100 کے ساتھ تولا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا وزن اتنا بھاری کہ وہ 100 آدمی اتنا اوپر، مجھے لگا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اب اوپر والے فرشتے نے جو معلق ہے وہ نیچے والے سے کہتا ہے، لفظ سنیے، کہتا محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے اس کائنات میں لوگوں کے مابین، محمد ترازو ہیں خود، ان کا تولنا کیا ہے، 10 100 کے ساتھ کیا تولتا ہے، اگر پوری کائنات کے ساتھ بھی تولو پھر بھی محمد کا وزن بھاری نکلے گا۔ آپ کی ذات کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ اس پیغام کے ساتھ ہے جس کو میں بھی نہیں مانتا، آپ بھی نہیں مانتے، ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں جو ہمارے مزاج کے قریب ہو، ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں جہاں ہمیں اپنا مزاج نہ چھوڑنا پڑے، اپنے رواج سے ہاتھ دھونا نہ پڑے، کہیں مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اس حیثیت کو سمجھیے، اور آپ کی وہ حیثیت، اللہ کے رسول اسلام پر اعتماد کرتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے؟ مشکل سوال پوچھا ہے، آواز صحیح آ رہی ہے؟ پھر جواب دیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں؟ آپ کا اعتبار کرتے ہیں کتنا؟ دیکھ لیجئے گا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں آخر میں لاؤں گا آپ کو اس بات پر کہ اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اگر آپ کو رسول اللہ کے الفاظ پر اعتبار ہے، اگر آپ کا یقین ہے جو کہ ہونا چاہیے، اس یقین کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ اپنی مرضی کی شادیاں کیسے کر لیتے ہیں؟ پھر آپ اپنی مرضی کے جینا مرنا کیسے کر لیتے ہیں؟ پھر آپ کی نمازیں اپنی مرضی کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر آپ نمازوں کی رغبت کے اندر آپ کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ پھر آپ کے معاملات کے اندر آپ کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ کا کاروبار آپ کے اصولوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی مانا ہو، نبی مان کر بات نہ ماننا، یہ کہاں لکھا تھا؟ اللہ تو کہتا ہے صرف محمد رسول اللہ نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا چاہے وہ کسی بستی کی طرف آیا ہو، یہ تو ساری کائنات کی طرف آئے ہیں، کوئی ایک بستی کی طرف آنے والا رسول بھی اس مینڈیٹ سے خالی نہ تھا کہ وہ آتا بات کرتا لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کی بات نہ مانتے۔ ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں جس کی اطاعت فرض نہ ہو، جس کے ساتھ وفاداری غیر مشروط نہ ہو، کوئی نبی ایسا آیا ہی نہیں۔ جو آیا اس حیثیت کے ساتھ آیا کہ اس کی بات مانی جائے گی، اور آپ تو ایسی حیثیت کے ساتھ آئے کہ پھر جب آپ آ جائیں پھر کسی دوسرے کی مانی جا سکتی؟ جب آپ آ جائیں تو کسی دوسرے کی مانی جا سکتی؟ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَاتَّبَعْتُمُونِي، سیدنا عمر سامنے بیٹھ کے تورات کے اوراق یوں ہی ور کر رہے تھے، گردانی کر رہے تھے، فرمایا عمر آج یہ تو تورات ہے، تورات کی کتاب اور محرف کتاب ہے، تبدیل شدہ کتاب ہے، اگر موسیٰ خود بھی آ جائیں انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ جس نبی کی حیثیت یہ ہے، حیثیت کیا حیثیت ہے؟ جس کا ایک ایک لفظ دین ہے، جس کا ملک مجاہد صاحب کدھر ہے؟ اجازت دے دیں تو میرا خیال ہے حضرت ربانی صاحب اگر آگے ہیں تو وہ جگا لیں گے جب آپ زور زور سے سبحان اللہ کہیں گے، تو مجھے تو یہ جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا کوئی اور بھی ہے جس کا ایک ایک لفظ دین بنتا ہے؟ کوئی پوری کائنات میں سے کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ، کوئی حسن و جمال والا، بڑی سے بڑی شخصیت، یہ اعزاز اور یہ حیثیت صرف محمد رسول اللہ کے پاس ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات دین ہے۔ مثلا سمجھانے کی خاطر کہنے لگا ہوں،
میں نے اور آپ نے بھی لباس پہنا، میں نے اور آپ نے بھی داڑھی رکھی، جنہوں نے رکھی ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری داڑھی دین نہیں ہے، دین کے مطابق ہو سکتی ہے، مطابق نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سے بڑے اسی شہر میں ہمارے امیر محترم ہیں، ان کی داڑھی، ان کا رہن سہن دین کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کا عمل دین، یہ فرق سمجھیے نا، ان کا عمل دین کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن دین، اس کو دین قرار دیا جا سکتا، ان کا عمل دین کے مطابق ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہے، لیکن پیچھے چلے جائیے حکیم صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ، ان کی زندگی دین کے مطابق ہو سکتی ہے لیکن ان کی اپنی زندگی دین، کون ہے جس کی زندگی دین ہے؟ کون ہے جس کے لفظ دین ہے؟ کون ہے جس کا لباس دین ہے؟ کون ہے جس کا سونا دین، جاگنا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، کھانا پینا سونا جاگنا دین، جس کی ایک ایک بات دین؟ اللہ کی قسم وہ کسی کو دیکھ کر کچھ کرتے ہوئے چپ رہ جائے تو چپ بھی دین، کسی کو دیکھ کر چپ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں، خاموشی بھی دین قرار پائے، اس کا مقابلہ کسی اور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یہ حیثیت ہے، اس نے اپنی چہرے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اے میرے ساتھی ہر بات لکھا کر، میری جان جس مالک کے ہاتھ میں ہے اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اس منہ سے ما سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا اس اعداد میں آپ کے ساتھ شریک، یہ آپ کی حیثیت، اور ایک لفظ کہہ دیں، ایک لفظ کہہ دیں، مثلا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور یہ 10واں سال ہے ہجرت کا، حج کی تیاریاں جاری ہیں اور آپ حج کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں حج سیکھ لو، حج کے طریقے مجھ سے پوچھ لو۔ اسی دوران تعلیم دیتے دیتے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، حدیث کے الفاظ اس نے سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا یہ جو حج آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ ہر صاحب نصاب صاحب حیثیت شخص پر ہر سال فرض ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام چپ رہے، اس نے سمجھا شاید سوال نہیں سنا، اس نے دوبارہ دہرایا، وگرنہ صحابی ایسے نہ تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ جسارت کرتے۔ دوسری مرتبہ سوال، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے پھر سوال سنا، پھر چپ رہے، اس نے تیسری بار بھی دہرایا کہ شاید بات پہنچنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پوچھتا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال مالداروں پہ حج فرض ہوگا؟ آپ چپ رہے، کچھ دیر گزر گئی اور آپ کی بات، آپ کی تعلیم اور ارکان حج کی تعلیم مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہوئی، پوچھا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر میری جان بھی حاضر، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کیا سوال تھا تیرا؟ پھر دوہرا، اس نے سوال دہرایا، میں نے پوچھا یہ تھا افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال مالدار آدمی پر حج فرض ہوگا؟ اب جواب سنیے، ایک لفظ بھی جس کا دین ہے، ایک لفظ بھی اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی ساری حدیث کو تم چھوڑ جاؤ، اس کے سارے فرامین کو تم فراموش کر دو، ساری باتوں کو ہضم کر جاؤ، اس کا ایک لفظ دین۔ کہا اگر میں تیرے سوال کے جواب میں، یعنی تو نے سوال پوچھا تھا کیا ہر سال حج فرض ہوگا مالداروں پر، تو نے سوال کیا اور تیرے سوال کے جواب میں لو قلت نعم، توجہ میری طرف، لو قلت نعم، صرف ایک لفظ کہتا، کیا؟ نعم، یس، ہاں،
جی ہاں لوجبت، میرے صرف نام کہنے سے قیامت تک کے تیرے سوال پر میں صرف ہاں کہہ دیتا، قیامت تک کے تمام مالداروں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے میں چپ رہا کہ میرا جواب دینا نعم کہہ کر بھی پوری امت پر اس کو فرض کر دیتا۔ جس کا ایک ایک لفظ دین ہے، جس کی ایک ایک بات دین ہے، اس کی حیثیت کو کیا سمجھا ہے کہ جب چاہو مان لو، جتنا چاہو مان لو، جتنا تمہارے مزاج میں آئے وہ مانو، جو تمہارے خیال میں ماننے کے لائق ہے وہ مانو۔ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے؟ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے۔ مجھے انہوں نے نہیں بلایا، مجھے تو آپ نے بلایا ہے۔ ان کا بھی درد ہے ہمیں، اور ان کا کیا کہیں، ان کا تو قصور نہیں، ان کا قصور نہیں، یقین جانو ان کا قصور نہیں۔ ان کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے قصے سنائے، اپنے وڈیروں کے قصے سنائے، لوگوں کی جھوٹی کرامات سنائی۔ ان کا قصور نہیں، تمہارا زیادہ قصور ہے اگر تم نہ مانو۔ کیوں؟ تمہارے ممبر پر ایسا کوئی آتا ہی نہیں جو تمہیں اپنے باپ کے قصے سنائے، تمہیں اپنے کسی بڑے کے قصے سنائے۔ تمہاری خوش نصیبی ہے، تمہارے پاس حکیم صادق سیالکوٹی آئے، علامہ ظہیر آئے، ابتسام و حشام آئے، مطیع اللہ آئے، کوئی آئے تمہارے پاس، اس کی مجبوری ہے جب وہ تمہارے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ صرف وہی کہتا ہے جو رب کے قرآن میں آتا ہے یا محمد رسول اللہ کی زبان سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، اس کا قصور نہیں بیچارے کا۔ اس کو سنانے والے نے جھوٹ سنایا، جھوٹ کے پیچھے لگایا، تمہیں تو کسی نے جھوٹ نہیں سنایا۔ سنانے والا کم ہو، کم علم ہو، لیکن پھر بھی کبھی کسی دوسرے کو نہیں سناتا، محمد کی ہی سناتا ہے، محمد رسول اللہ کی ہی بات کرتا ہے۔ چاہے کہنے والا کم سنائے، تھوڑا سنائے، کم آتا ہو، لیکن خائن نہیں ہے۔ تمہارے ممبر کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام کی حیثیت، آپ پر اعتماد، میرے بھائی یہ کافروں کو بھی آپ کی بات پہ اعتماد تھا۔ کتنا اعتماد؟ توجہ میری طرف کیجیے، کتنا اعتماد تھا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ادھر آتے ہیں کہ صحابہ کو کتنا اعتماد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر سب کو بلایا تھا، یاد ہے؟ سب آئے، اپنے اپنے قوم قبیلے کی نمائندگی کرنے کے لیے سب آئے۔ جو خود نہ آیا اپنا کوئی غلام بھیجا، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار بھیجا۔ جب سب آئے تو آپ نے ان کے سامنے پہلی بات کیا کی؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے اندر ایک زمانہ گزارا ہے، مجھے کیسا پایا ہے؟ سیالکوٹ والوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے کون جرأت کرتا ہے کل اپنی گلی محلے میں کھڑا ہو جائے کہ میں یہاں 10 سال گزارنے والا ہوں، چلو 10 سال تو دور ہے، کوئی کل بازار میں کھڑا ہو جائے کہ مجھے 1 سال ہو گیا تمہارے ساتھ دکانداری کرتے ہوئے، میرا کردار، میرا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ ہم میں سے کوئی جرأت نہ کر پائے۔ جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نے 40 سال کا حساب پہلے دیا ہے، بات بعد میں شروع کی ہے۔ 40 سال کا حساب دیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ایک کتاب نے روایت لائی کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، اور دوسری کتاب کی روایت آپ ہمیشہ سچ کہنے والے ہیں، اور دونوں کو جمع کر کے اگر مطلب اخذ کیا جائے، آپ ایسے سچے کہ کبھی جھوٹ آپ نے بولا ہی نہیں ہے۔ یہ سب کی گواہی۔ پھر یہی بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کا امتحان لیا، کہا اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، صفا پہاڑی، صفا پہاڑی کہاں ہے؟ کیوں بھائی؟ کتنے لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں؟
हाथ उठाएं ज़रा। सफ़ा पहाड़ी कहाँ है? मक्का में बैतुल्लाह के सहन के साथ मुत्तसिल है। सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आप बैतुल्लाह को देख सकते हैं, इतनी करीब है। गोया ये शहर के अंदर थी उस वक्त भी, गोया ये मैं ज़मीनी हकीकत समझाना चाह रहा हूँ, ये उस वक्त भी शहर के अंदर थी, इससे ऊपर महल्ले थे। और आप फरमा रहे हैं अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक ऐसा लश्कर छुपा हुआ है जो जिसका मुकाबला तुम में करने की ताब और सकत नहीं, अगर मैं ये खबर दे दूं, मुमकिन है कि कोई लश्कर उस जमाने में आए जबकि कोई पैरा ट्रूपर्स ना हो, कोई हेलीकॉप्टर ना हो, कोई जंगी फिजाई तैयारा ना हो, कि वहीं पर सीधे लोगों को उतार देता। जो आता चल के आता, पैदल चलता, किसी गधे घोड़े ऊंट पर सवार होके आता। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लश्कर आता, अव्वलन तो इस पहाड़ी के पीछे इतना बड़ा लश्कर आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाए तो कैसे हो सकता है कि उससे ऊपर भी मोहल्ले, उस तरफ भी मोहल्ले हों, और मक्का के दामन में कोई शख्स आ जाए और आपको खबर, मक्के वालों को खबर ना होती। लेकिन खबर देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह, चेक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आप पूछ रहे हैं अगर मैं ये कहूं कि सफ़ा पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर आ छुपा है, क्या कहोगे? कहते हैं बात मानने वाली तो नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो फिर रद्द करने वाली भी नहीं है। ये आप पर एतमाद है उस शहर को। और अगली ही बात आपने जब फरमाई कि फिर जब मुझ पे इतना एतमाद और एतबार करते हो, फिर जान लो कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर तुम्हारी तरफ भेजा है। वही खड़े खड़े आप पर ताने कसने लगे, गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे, बल्कि आपके अपने करीबी तरीन और हकीकी तरीन चचा ने आपके बारे में सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की। क्यों? यहां से हमने शुरू किया था कि इससे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उन्हें बड़ा अच्छा, बड़ा महबूब, इतना महबूब कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह को देख लेता सुबह सुबह तो वो पुकार उठता, या सबाहल खैर। कितनी शानदार सुबह हुई कि घर से निकला तो पहला चेहरा मोहम्मद का देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही मुआशरा आपकी हैसियत तब्दील होने के बाद अगले ही लम्हे आपके बारे में क्या कहता है। हालांकि पहली बात जो आपने उनसे कही लश्कर वाली, ये ना मानने के लायक थी। दूसरी बात जो आपने उनके सामने तौहीद रखी, तौहीद तो वो मानते थे, तौहीद तो मानते थे। मैं अपने पास से नहीं कह रहा, रब का कुरान उठाइए, वाला इंसाल तहुम मन खलक समावाति वल अर्ज़। ऐ मेरे नबी जरा इनसे सवाल तो करो, किसने जमीन आसमान बनाया है? कौन आसमान से पानी को नाजिल करता है? अगर आप इनसे ये सवाल करेंगे, ला यकूलुन्नल्लाह, ये कहेंगे अल्लाह, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाए, अल्लाह पानी उतारता है। इनसे पूछो कौन इन्हें रास्ता दिखाता समंदरों में, कौन इनकी कश्तियों को पार लगाता है? ये कहेंगे अल्लाह। तौहीद मानते थे, तौहीद में वही टांके लगाते थे जो आज तुम्हारे यहाँ साथ रहने वाले लगाते हैं। उन्हीं दरमियान में बुजुर्गों को ला खड़ा करते थे। लेकिन जब आपकी हैसियत सामने आई तो एकदम इनकारी हो गए। और वो लोग जिन्होंने आपकी बात पर एतमाद किया और आपको नबी माना, तो फिर ऐसा माना कि फिर आपकी हर बात मानी, और कुरान उनके नक्शे खींचता है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। सुनते हैं तो अगले ही लम्हे तस्लीम कर लेते हैं। सुनते हैं, अरे नहीं, सुनते नहीं, देख कर भी मान लेते हैं। मेरे नबी ने अंगूठी पहनी, सोने की अंगूठी, सहाबा ने सोने की अंगूठियां बनवा ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई, आप पर वही आ गई कि सोना मर्द पर हमने हराम किया। अभी आपने लोगों को मना नहीं किया, आपने अपनी अंगूठी उतारी, तमाम सहाबा ने उतार दी, तमाम सहाबा ने। आप नमाज में खड़े हैं,
इमामत करवा रहे हैं और जूते मुबारक पहने हुए हैं, जूतों समेत नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा भी जूतों समेत नमाज पढ़ रहे हैं। आपकी नमाज की हालत में, क़याम की हालत में आप पर वही आई। वही आती तो पिछलों को पता चला नहीं, वही आई नमाज की हालत में और आपको बतलाया गया कि आप जूता उतार दीजिए, आपका जूता साफ नहीं और नमाज आप पढ़ रहे हैं। आपने नमाज की हालत में अपना जूता उतार कर एक तरफ कर दिया, नमाज मुकम्मल की। मुकम्मल करके मेरे नबी रुख फेर कर लोगों की तरफ बैठे, देखा सबके जूते उतरे हुए, पूछा तुमने क्यों उतारा? मुझे तो खबर आई, मुझे तो वही आई, मैंने तो वही की बुनियाद पर उतारी, तुम लोगों ने क्यों उतारी? क्या कहा? अल्लाह अकबर। कहने लगे आका जब आप उतार दें तो हम पहन ही कैसे सकते हैं, आप उतार दें तो हम कैसे पहने? यह है मानने का अंदाज, यह है तस्लीम करने का अंदाज। और इससे भी बड़ी एक बात आपके सामने रखने लगा हूं, एतबार। एतबार रात गुजर सकती है, मैं आपके सामने हदीस से ऐसे मामलात रखता चला जाऊं कि सहाबा ने मेरे नबी पर कमाल कर दी एतबार करने की। अल्लाह के रसूल, सूरज ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण, आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। सूरज ग्रहण हो तो क्या करना है? छत पे चढ़ के सूरज देखना है? अल्लाह से डरते हुए नमाज पढ़ना है, रुजू करना है, माफी मांगनी है। आपने तवील नमाज पढ़ाई, नमाज भी तवील है, रिवायत भी तवील है। आपने नमाज पढ़ाई लोगों को, हालत क़याम में, तवज्जो मेरी तरफ, हालत क़याम में खड़े खड़े आप अपनी जाए मुसल्ला को छोड़कर आगे बढ़ गए, फिर पीछे आ गए, फिर कुछ देर बाद आप अपनी जगह को छोड़कर पिछली सफ की तरफ हो गए, पिछली सफ की तरफ। नमाज मुकम्मल हो गई। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा हुआ नहीं कभी, आपने कभी ऐसा किया नहीं, आज क्या हुआ? क्या फरमाया? फरमाया नमाज के दौरान, क़याम के दौरान मेरे सामने जन्नत को लाया गया, मेरे सामने जन्नत लाई गई और मैंने उसके झुके हुए होशों को अपने करीब तर देखा और मेरा दिल चाहा उसे, उनको देखकर क्या चाहा? मेरा दिल चाहा कि कुछ तोड़ लूं, इसलिए मैं आगे बढ़ा। किसका दिल चाहा है? जिसके दिल को कोई बात अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सकती, जिसको दुनिया की आसाइश, दुनिया के खाने, जिसे दुनिया की कोई रग़बत नहीं, वो भी जन्नत को देखते हैं तो बेसाख्ता आगे बढ़ जाते हैं। जन्नत कैसी होगी? जिसकी तरफ रसूलुल्लाह रग़बत रखें, और अल्लाह हमें भी ये रग़बत अता कर दे। समझे नहीं आप मेरी बात को? जन्नत ऐसी कमाल कि नबी देखें तो बेसाख्ता नमाज को आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और फरमाया मेरे सहाबा अगर मैं तोड़ लेता उस खोशे को, तुम खाते रहते, क़यामत आ जाती, कभी ख़त्म होता। लेकिन जन्नत को पीछे हटा लिया गया। फिर जब मैं दोबारा अपनी जगह खड़े हुआ तो कुछ देर बाद मेरे सामने जहन्नम को लाया गया। मैंने जहन्नम को अपने इतने करीब देखा कि उसकी हिद्दत और शिद्दत से घबराकर पीछे हटा, उसकी तपिश से, उसकी तमाज़त से घबराकर पीछे हटा। मैंने जहन्नम में फलां फलां किस्म के लोगों को जलते हुए देखा। अल्लाह अकबर। अब ये आपका मुशाहिदा है। किसका मुशाहिदा है? पीछे सहाबा की एक बड़ी तादाद खड़ी है, उनका मुशाहिदा। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा है और आपने जवाब में बताया है। अब क्या होना चाहिए था? कोई सवाल करता, कोई कहता जनाब आप ही ने कहा
जन्नत इतनी करीब आई हो, आप तो खुशबू सूंघे, आप तो उसके फल देखें, रगबत से आगे बढ़ जाएं। हम भी तो आपके पीछे ही खड़े हैं 4 फुट। खुद कहें कि एक औरत अगर ओढ़नी लहरा दे तो जमीन मुअत्तर हो जाए, लेकिन हमने इतने करीब से आपने देखी, हमने नहीं देखी। आप ही ने कहा कि अगर जहन्नम के अंदर एक सुराख हो जाए, एक सुई के नाके जितना सुराख हो जाए, तो जमीन पर कोई सब्जा बाकी न रहे, कोई जानदार बाकी न रहे। आपके करीब लाई गई जहन्नम, आपने उसकी तमाज़त को, हिद्दत और शिद्दत को महसूस किया, अपनी जगह छोड़कर पीछे सिमटे। हम भी तो आपके पीछे खड़े हैं, हमने नहीं देखा? नहीं, एक भी सवाल नहीं हुआ। क्यों? यह है वो मुकाम जहां मैं आपको लाना चाह रहा हूं। रब्बानी साहब आगे हैं, और उससे पहले पहले मैं कोई आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यह वो मुकाम है कि नबी उन्हें कह दे कि मैंने जन्नत देखी तो सवाल नहीं, कह दे जहन्नम देखी तो सवाल। एतमाद है, एतबार है। चलो ये नहीं तो एक और मिसाल दे के पूछ लेता हूं। ग़ज़वा-ए अहज़ाब कितना खौफनाक है। ये सारा अरब उमड़ आया मदीने वालों को ख़त्म करने के लिए। कितनी बड़ी तादाद। इत्तेफाकी तौर पर कहा सबने, सीरत निगारों के 10,000 और 10,000 से ज़ायद, बाज़ लोगों ने कहा 20,000 से बड़ा लश्कर था, कि गिनने का कोई माहौल नहीं था, इसलिए 10,000 कह दिया कि अरब जिसको भी देखते थे बड़ी तादाद में 10,000 कह देते थे। चलो 10,000 हो, और हालत क्या है? खाने को कुछ नहीं, खाने को बड़ा मुश्किल है आपको बुलाना भी, खाने को अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो मैं तकरीर लंबी करता जाऊंगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, एक और हदीस सुनाने लगा हूं, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हम नबी पाक के साथ इसी जंग में आपके खैमे में बैठे हैं, तो आपने फरमाया कि कौन है जो तुम में दुश्मन की खबर लाए, उसे जन्नत की ज़मानत है। हज़रत हुज़ैफा की जन्नत की ज़मानत की बात, दुश्मन की खबर लाओ, जासूसी करो, जन्नत। कोई नहीं उठाई कोई नहीं। कैसे हो सकता? आपने फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, फिर नमाज ख़त्म की। तवील रिवायत में इख्तिसार पेश कर रहा। दूसरी दफ़ा नमाज ख़त्म करके सवाल किया, कौन है तुम में से, पैकेज बढ़ने लगा है, कौन है तुम में से जो दुश्मन की खबर लाए, उसके लिए जन्नत है और साथ ये ज़मानत है कि खैरियत से वापस भी आ जाएगा। फिर भी कोई ना खड़ा हुआ। कैसे हो सकता है? ये बताने के लिए कि कैसे हुआ, आपको उस तरफ ला रहा हूं। तीसरी मर्तबा आपने फिर नमाज पढ़ने के बाद सवाल किया, कौन है तुम में से जो जाए, खबर लाए, जन्नत हासिल करे, खैरियत से वापस आए, और साथ में अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह उसे मेरा हमसाया भी बना दे। फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। और यहां सैयदना हुज़ैफा बयान कर रहे वो वजह जो मैं आपको सुनाने लगा कि हालात कितने खौफनाक थे। कहा क्यों नहीं खड़े हुए लोग जन्नत की बात सुनकर, नबी की हमसाई की सुनकर, खैरियत से वापस आना सुनकर? वजह क्या है? फरमाते 3 वजूहात थी, 3 वजह थी, 3 असबाब थे। व शिद्दतिल खौफी व शिद्दतिल बर्दी व शिद्दतिल जूई। खौफ बहुत ज्यादा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। और दूसरी वजह सर्दी बड़ी ज्यादा थी। तीसरी वजह खड़े होने की सकत नहीं, भूखे थे, खाने को कुछ नहीं था, कहत का आलम था। इसी वजह से तो लोगों ने पेटों पे पत्थर बांधे थे। और यहां लाना चाह रहा हूं आपको कि इतने खौफनाक हालात, बाहर दुश्मन, अंदर मुनाफिक, जो आपको महाज पर छोड़कर घर भागे। कुरान कहता है, कहने लगे इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर खुले हुए हैं, हम तुम्हारे साथ जंग नहीं कर सकते, हम अपने घर को बचाएंगे। तीसरा तबका यहूदियों का आखिरी कबीला बनु कुरैज़ा, पीछे वो है
ان کے کلے ہیں، ان کے اسلحہ ہے، جو ساز باز کر کے بیٹھے ہیں، ادھر سے مکے والے حملہ کریں گے، ادھر سے ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے حالات ایسے تھے، ایسے کہ مارے دہشت کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل حلق میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، لوگ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے، کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ لیکن ایمان والے کیا تھے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب مومنوں نے دیکھے لشکر، انہوں نے کیا کہا؟ نہ ڈرے نہ سہمے، نبی کی بات پر اعتماد، کہتے ہیں یہ تو وہی وعدے ہیں جو ہم سے اللہ رسول نے کیے تھے۔ اور آپ کے سامنے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک کی شدت ہے، ہم سے تو ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی جب خندق کھود رہے تھے، تو آپ ہی کچھ کیجئے۔ آپ تشریف لائے، پہلے تو اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھا کے بتایا کہ تم نے اگر ایک باندھا ہے تو تمہارے امام نے 2 باندھ رکھے، لیڈر ہو تو ہے دعا کریں اللہ کے گھر میں بیٹھے، اللہ ہمیں ان سارے لیڈروں سے جو اس وقت ہم پہ مسلط ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے، ان سب سے ہماری جان چھڑا دے۔ اللہ کوئی اچھا انسان کا بچہ حکمران عطا کر، جو یہ نہ کہے کہ اگر میں نہیں آتا تو ایٹم بم بھی گر جاتا پاکستان پہ۔ ایسے ظالم صرف اپنی ناک تک دیکھنے والے۔ آئیے، نبی پاک آئے، آپ نے اس چٹان پر پہلی ضرب لگائی، اس سے چنگاری بلند ہوئی۔ پیارے نبی نے چنگاری دیکھی تو فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، ہیرا تمہارا ہوا، یمن تمہارا ہوا، تمہیں فتح مبارک، تمہیں شام مبارک، ایران کے محلات قصر ابیض وائٹ ہاؤس تمہیں مبارک۔ آپ نے بشارتیں دی کہ یمن بھی تمہارا ہو جائے گا، شام بھی تمہارا ہو جائے گا، ایران بھی تمہارا ہو جائے گا۔ کہاں کھڑے ہو کر؟ جہاں کہ میں حالات بیان کر رہا کہ کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، دشمن اتنے زیادہ ہیں، جان بچنے کا امکان نہیں۔ آپ نے اتنی بڑی خبریں سنائی کہ 2 سپر طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہوں گی، تمہارے سامنے گر پڑیں گی۔ یہ ایک بھی 1600 میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے سوال کیا ہو کہ اللہ کے رسول زمینی حالات تو اس کے خلاف ہے، زمینی حالات جان بچے گی تو ایران فتح کریں گے، کیسے ہوگا؟ بلکہ پھر وہ وقت آیا جب سعد بن ابی وقاص ٹیلے پہ کھڑے ہو کر سامنے مسلمانوں کو قصر ابیض میں، وائٹ ہاؤس ایران کا، کسرا کا محل، اس میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور دیکھا اور ساتھ کہا آج میرے نبی کے وعدے پورے ہوئے، آج میرے نبی کے وعدے پورے ہوئے، آج میرے نبی کی باتیں پوری ہو گئیں۔ یقین، اعتماد۔ اب آتے ہیں آپ کی طرف کہ جس کا کلمہ پڑھیں اس پر اعتبار کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی طرف رہنا چاہیے۔ جو محمد کی طرف ہے وہی حق پر، کیونکہ حق محمد کے ساتھ آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہدایت کے ساتھ رہنا چاہے وہ محمد کی طرف رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ہدایت بھی رسول کے ساتھ، حق بھی رسول کے ساتھ۔ جو آپ کو چھوڑے گا، ہدایت کو چھوڑے گا، جو آپ سے دور ہٹے گا، حق سے دور ہٹے گا، جو آپ کے ساتھ رہے گا وہی حق پر، وہی ہدایت پر۔ حضرت شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ میں نعرہ لگوا دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں لگانا تو۔ قاری حنیف ربانی صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ بس میں آخری چند جملے آپ کے سامنے کہنے لگا۔ جس کا کلمہ پڑھے اس کی، جس کا حلف اٹھاتے اس کی بات ماننی ہے۔ کتنی
जो तुम्हारे मिजाज पर आए, या तुम अपना मिजाज गिराकर मोहम्मद के मिजाज को अपना लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों में से कोई एक बात होगी ना, या तुम अपना मिजाज छोड़ो, अपना रिवाज छोड़ो, अपना तौर तरीका छोड़ो। क्या कहते हो? हमारा रिवाज, बिरादरियां, शादी, शादी में तुम्हारा रिवाज चलना तो फिर कलमा क्यों पड़ा था? तुम्हारा रिवाज चलता होता तो तुम्हारा सिक्का जारी होता, फिर मोहम्मद का सिक्का क्यों जारी हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सिक्का जारी हुआ तो तुम्हारे पास कोई दूसरी करेंसी हो सकती? तुम किसी दूसरे पर ईमान ला सकते? किसी दूसरे की तरफ देख सकते? किसी दूसरे का मिजाज, किसी का रिवाज, किसी का तौर तरीका? तुम तो बस ये कहो कि कान में बात पड़ी तो तुम फौरन मान जाते, तुम्हारे सामने आती सुन्नत हदीस फौरन मान जाते। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता कि मानो तो ऐसे आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, मस्जिद की कोई दीवार तो थी नहीं, सामने से एक शख्स गुजरा है, आपकी मजलिस में लोग आपकी तरफ रुख करके बैठे हैं और आपका रुख उनकी तरफ है, लिहाजा गुजरने वाले को आपने देखा और फरमाया ये आदमी खुरैम असदी आदमी बड़ा आला है, आदमी बड़ा आला है। अगर इसके अंदर दो खामियां ना हूं, नबी पाक का तरीका देखो, खामी बयान करने से पहले भी आपने उसकी खूबी बयान की है, खामी बयान करने से भी पहले खूबी बयान की। फरमाया आदमी बड़ा आला है अगर दो खामियां ना हूं। क्या? एक, इसके बाल बड़े लंबे हैं, कमर तक जाने वाले। दूसरा, इसका तहबंद, इसका कपड़ा जमीन पर रगड़ खा रहा है। अगर इसका तहबंद इसके टखनों से ऊपर हो जाए, इसके बाल छोटे होते, आदमी बड़ा कमाल का है। ये आपकी शलवारें, पेंटें टखनों से ऊपर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? इख्तियार है आपका कि आप कभी नीचे भी कर लें। मस्जिद आया, वाबियां दे मुंडे, मस्जिद आया, शलवार ऊपर, पैंट नीचे से फोल्ड, ट्राउजर फोल्ड, नमाज पढ़ी, मस्जिद से निकलना भी गवारा नहीं किया, जूते पहनते पहनते ही नीचे कर लेता है कि कहीं कोई देख ना ले। सुनो नबी पाक क्या कहते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीन बदबख्त ऐसे हैं जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बात ही नहीं करेगा। वला यंजुर इलैहिम, इनकी तरफ देखेगा ही नहीं। वला युज़क्कीहिम, इनका हिसाब ही नहीं लेगा। कौन है ये? अल-आक़ु लिवालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान। वल मन्नान, एहसान करके लोगों को जतलाने वाला, शर्मिंदा करने वाला। और तीसरा, वल मुस्बिलिल इज़ार, अपने कपड़े अपने टखनों से नीचे लटकाने वाला। और पता क्या कहता है? वो जी मेरी नीयत कोई तकब्बुर तो नहीं है। तुम्हारी नीयत को कौन जाने, तुम्हारी नीयत को कौन जाने? तुम्हारी नीयत की बात नहीं, सुन्नत की बात हो रही है। तो आपने फरमाया आदमी बड़ा आला है। अगर ये दो खामियां न होती, अल्लाह अकबर, किसी ने जाकर उसको बयान किया, किसी ने जाकर बताया कि आदमी, ए खुरैम तेरे नसीब जागे, तेरे बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया तो आदमी बड़ा आला है। अगर ये दो खामियां न होती, क्या किया होगा? हम कह लें ना, मोहतरम रब्बानी साहब अपनी मीठी ज़ुबान से कह लें। वैसे मैंने आज तक नहीं सुना कि इन्होंने इस तरह से वादे लिए। कुछ और लोग लेते हैं दाढ़ी रखवाने के वादे और फिर जाके स्टेटस भी चढ़ाते हैं कि आज हमारे कहने से इतने लोगों ने दाढ़ी रख ली। चलो, मैं तो वैसे पूछा करता हूँ कि तुमने किस हुक्म से कटवाई थी रखने वालों, जिन्होंने अब एहसान किया है? तुमने छोटी किस हुक्म से करवाई, मुंडवाई किस हुक्म से? पहले तो वो हुक्म लेके आओ, फिर हम रखवाने की बात करें। बहरहाल क्या कहा, क्या किया उसने? खड़ा हुआ, अपने
टखनों से अपने कपड़े को बुलंद कर लेता है और अपने ही घर से छुरी पकड़कर हज्जाम के पास जाने तक की मोहलत भी नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा का पैगाम मिल गया है। आपके पास जाने से पहले अपने बालों को खुद छुरी से काट कर छोटा कर लेता और साबित करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सच फरमाया। आदमी बड़ा कमाल का है, कमाल का ना होता ना ऐसे करता, कमाल का ना होता आज मैं तुम्हारे सामने इसका तज़किरा न कर रहा होता। मेरे अजीज, जिसका कलमा पढ़े, जिसकी बात मान उसकी बात माने, जिसका कलमा पढ़े उसकी अतात करें, जिसका कलमा पढ़े जिसका हल्फ उठाएं उसका एतबार करें। सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कहो नमाज में तो एतबार करता हूँ, मैं फातिहा खल्फुल इमाम का कायल हूँ, मैं आमीन बिलजहर का कायल हूँ, मैं पाँव साथ मिलाने का कायल हूँ। नहीं नहीं, इसके सिवा भी दीन है और इसके बाहर भी बड़ा दीन है। उस दीन को जब तुम अपने ऊपर नाफिज करके गली मोहल्लों में फैल जाते, आज तुम कम नहीं हो। कभी तुम्हारे बुजुर्ग पूरी पूरी बस्ती में एक आदमी, मैंने ज़ाती तौर पर माहौल देखा कि हमें सुन्नत की वजह से मस्जिद से धक्के पड़ते थे, मारे पड़ती थी, निकाल दिया जाता था। ईद के दिन भी धक्के देकर हमें निकाल दिया जाता था। मैं खुद इसका शिकार हुआ कि 3 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मारा पीटा गया कि सुन्नत को मानता, हाथ उठाता, रफुल यदैन करता। मैं कहता हूं आज तुम कम नहीं हो, अब तुम्हारे साथ ये नहीं किया जा सकता, अब तुम्हें धक्के नहीं पड़ते हैं, अब तुम्हें निकाला नहीं जाता है, अब मसलें धोई नहीं जाती हैं, लेकिन तुम इतने पुख्ता होकर दिखाते मामूलात में अपनी जिंदगी अपनी रूटीन में कि बाजार गवाही देता। वो अहले हदीस है, वो अहले हदीस ताजिर है, वो अहले हदीस उस्ताद है, वो अहले हदीस शागिर्द है। कमाल के लोग होते हैं। लोग तुम्हारे किरदार को देखकर सुन्नत की तरफ रागिब होते, ना कि तुम्हारे किरदार का शिकवा करके सच्चे दीन को छोड़ देते। अल्लाह मुझे और आपको समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।